پر جس طریقے سے ایجنسیز نے رول پلے کیا اور انہوں نے اپنے مورے کھڑے کیے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پچھاڑا کہ ابھی تک وہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی، اور اس دفعہ بھی لانچ کر دیے گئے جی ایک اور چابی والے کھلونے کو۔ میں کہتا ہوں کہ یار قادیانی سے بڑی زیادہ گالی ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی مجھے اس طرح کی گالی دے گا تو آگے سے وہ گالی لے گا کہ لوگوں کی عزت نفس بحال ہونے پتہ لگی، انہیں اس بات کا شعور ہے کہ یار یہ جو ملک ہے یہ آپ کے لیے بنا، یہ جرنیلوں کے لیے اور ان سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا۔ 8 فروری کو لوگوں نے ایک کو چوز کیا اور انہوں نے دوسرے لا کے اوپر بٹھا دیے جرنیلوں نے، جا کے ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ادھر جا کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کا خون بیچ رہے ہیں، منرلز بیچ رہے ہیں۔ کشمیر جو ہے اب ISI نہیں چلائے گی، کشمیر اب کشمیری چلائیں گے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے، اور میرے ساتھ ہیں احمد علی خان کینیڈا سے۔ آپ تمام لوگ اب تک جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے احمد علی خان کو۔ احمد علی خان کی کوشش سے، کاوش سے، اور تمام سوشل میڈیا کے دوستوں اور بھائیوں کی مدد سے ایک بہت ہی کامیاب مہم مشن نور کے نام سے چلی۔ اب انہوں نے مشن درود کا آغاز کیا ہے، اور مشن درود کے آنے والے دنوں میں کیا کیسے چلے گا، کیسے کیوں یہ نہ خیال آیا، مشن درود کے علاوہ کیوں کسی اور چیز کے کیوں نہیں خیال آیا، بے شمار سوالات جو ہمارے ذہن میں ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ میں پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ جی السلام علیکم احمد۔ وعلیکم السلام نظر بھائی، بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، فرسٹ تھنگ فرسٹ، یہ مشن درود یہ کیوں یہ خیال آیا، مجھے جو ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے بتائیں کہ یہ کیا آپ کے ذہن میں آئی مشن نور کے بعد، اور مشن نور پہ جو آپ کو مشکلات آئیں وہ بھی ذرا پلیز۔ مشن نور کے دیکھیں وہ تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اوپر چلا گیا تھا مشن نور، اور اس کے بعد یہ ایک لاجیکل نیکسٹ سٹیپ بنتا تھا کہ ہم مشن درود جو ہے وہ لانچ کریں۔ اس کو جب انیشل لانچ کیا تو آف کورس وہ تھا کہ یار چھتوں کے اوپر چڑھ کر آپ نے درود پڑھنا ہے، لیکن الادین نے یہ آئیڈیا بعد میں پیش کیا کہ یار ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جمعے والے دن سیم رکھتے ہیں اور ٹائم کو پیچھے کرتے ہیں، اور جمعے والے دن جو ہے وہ نکل کر باہر جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، اور کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ سب کی اس میں اظہار یکجہتی کے لیے آپ احتجاج کریں۔ مشن نور کے اندر آف کورس بڑی ساری مشکلات آئی تھی، آپ کے سامنے ہی آخری ٹائم کے اوپر جس طریقے سے ایجنسیز نے رول پلے کیا اور انہوں نے اپنے مورے کھڑے کیے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پچھاڑا کہ ابھی تک وہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کی آوازیں مطلب نکل تو رہی ہیں، شاید ہمارے تک پہنچ نہیں رہی یا کیا وجہ ہے۔ اور اس دفعہ بھی لانچ کر دیے گئے جی ایک اور چابی والے کھلونے کو، اور وہ بھائی جان جو ہے ابھی آئیں گے، سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک قسم کا علی امین جی میں اس کی طرف آتا ہوں، میں آ رہا ہوں اس کی طرف۔ وہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، وہ تو بڑی اس وقت امپورٹنٹ گیم ہے جو ابھی آپ کو فیس کرنی چاہیے۔ اچھا یہ میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائڈ پہ رکھتے چابی والے کھلونے کو۔ تو اچھا، تو آپ کو کیسا فیل ہوا جب آپ کو اوپر الزام لگ گیا، انہوں نے کہہ دیا احمدی والا جب ہاؤ ڈو یو فیل ایز اے پرسن، ایز اے انسان، ایز اے آپ لوگوں مسلمان؟ نے بھی تو دیکھا ہی ہوگا کیسا فیل ہوا تھا۔ نہیں ہم نے تو دیکھا، لیکن ہاؤ ڈو یو، میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو بتائیں کہ یو بین تھرو سم تھنگ۔ یہ ناظرین لوگوں کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک انسان ہے، اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، یہ اپنی نارمل زندگی جس طرح آپ سننے والے دیکھنے والے گزار رہے ہیں وہ بھی گزار رہا ہے، اور اس میں سے غمی خوشی یہ تمام تاثرات ہیں۔ سو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو نو کیا فیلنگ تھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ نے انہیں گالی کیوں دی، میں کہتا ہوں کہ یار قادیانی سے بڑی زیادہ گالی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی، ایسے بات ہے رائٹ۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ مجھ سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں پارلیمانی گفتگو کر لوں گا، میں کوئی پارلیمنٹیرین ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، عام انسان کی طرح زندگی گزارتا ہوں، نہ میں نے کہیں پارلیمنٹ میں جانا، نہ مجھے کوئی شوق ہے وزارت لینے کا یا مشیر بازی کرنے کا، کچھ بھی اس طرح کے میرے کوئی شوق نہیں ہے نا مجھے، اور کوئی مجھے اس طرح کی گالی دے گا تو آگے سے وہ گالی لے گا۔ اب اس میں چپ اس لیے بعد میں کر کے میں اس کو غلط بالکل بھی نہیں سمجھتا، میں چپ اس لیے کر گیا کیونکہ کچھ لوگوں نے جن کی میں بڑا احترام کرتا ہوں انہوں نے کہا یار تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے پر یہ تم نہ کرو، میں کہا جی ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں نہیں کرتا۔ لیکن لوگ اکثر کہتے ہیں جی برا بھلا کا، آپ کسی کو کہو کہ یار وہ فلاں بندہ قادیانی ہے یا فلاں بندہ ایسے ہے یا گستاخ ہے تو یہ سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے، تو بندے کو لگتی ہے تو آگے سے سنا جنہوں نے سنا پھر اس کے بعد یہ والی بات تھی بیسیکلی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ابھی کشمیر میں ہمارے یہ ذرا دوبارہ آتے ہیں مشن درود اور نور کی طرح، یہ کشمیر میں جو ہم نے چیز دیکھی ہے وہ بڑی ہی زبردست قسم کی ہے اور بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں ایک طرف 10-12 پرانے جو ہے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ان میں سے ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور منسٹر بھی ہیں، وہ سارے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف عام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ کیا سینیریو ہے یہ جو آپ نے ایک لہر جو اٹھی ہے کہ لیڈر لیس اور عام آدمی قیادت کر رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھنا پڑے گا نا لوگوں کو، جب یہ ایجنسیز کو، جرنیلوں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ پولیٹیکل پروسیس توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز نکلتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو یہ پروسیس کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے جو آپ نے پروسیس سٹارٹ کیا. وہ کہتے ہیں جی آپ نے پولیٹیکل، مثال کے طور پہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر پینٹ اپ ہیٹ ہوتی ہے، آپ انہیں کیا کہتے ہیں، جی آپ ویٹ کریں 4 سال 5 سال 3 سال 2 سال جو بھی رہ گیا، آپ ویٹ کریں، آپ اپنا ووٹ دے کر، اور اس کے بعد آپ، ایک قسم کا سیفٹی ویلو ہوتا ہے الیکشن، وہ الیکشن انہوں نے توڑ دیا، وہ سیفٹی ویلو بالکل بند کر دیا، ہر قسم کا سیفٹی ویلو انہوں نے بند کر دیا. تو یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ کہے یس سر، میجر صاحب، کرنل صاحب، سر فلاں بندہ دیکھ لے گا، ٹھکانا بندہ دیکھ لے گا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، قبرستان کی خاموشی ہو جائے گی، آپ بالکل یونٹ کی طرح جو ہے یا بٹالین کی طرح پورے ملک کو ٹریٹ کریں گے؟ ایسے تو پاسبل نہیں. تو اس وجہ سے پھر اس ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز جو ہیں یہ ہیں بیسیکلی کہ کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی اٹھتا ہے، وہ ایک آئیڈیا دیتا ہے تو موومنٹ اس آئیڈیا کے گرد بلڈ ہو جاتی ہے، رادر دین بڑے بڑے یہ جو لیڈران وغیرہ ہیں جن کی مطلب نام بھی اتنے لمبے لمبے اور بھاری بھرکم نام ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس بڑے بھاری بھرکم ہیں، ان کے پروٹوکولز کے اندر بھی 100 200 گاڑیاں، لیکن عوام کے اندر ان کی وقت کوئی نہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے بیسیکلی. اب دیکھیں نا، لوگوں کو اندازہ ہے، مثال کے طور پہ ہم نے کال دی بہت سارے لوگوں نے، ہم میں سے کوئی ٹرک چلاتا ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس طرح کے سارے کام، سارے مزدور لوگ ہیں ہم لوگ، ہمارا کوئی انہیں پتا ہے کہ یار ان کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی آ کے گورنمنٹ کے اندر کوئی ٹھیکے نہیں لینے، کوئی ہمارا بھائی ایم پی اے ایم این اے اس طرح کی کوئی ہے ہی نہیں. مطلب کوئی ہو بھی تو میں تو اسے ایکٹیولی ڈسکریج کروں گا اگر کوئی اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں بھائی آپ کا کام یہ نہیں، ہمارا کام ہے بنیادی حقوق لوگوں کو دینا، ان کی عزت نفس بیسیکلی بحال کرنا لوگوں کی، کہ لوگوں کی عزت نفس بحال ہونے، پتہ لگے انہیں اس بات کا شعور ہے کہ یار یہ جو ملک ہے یہ آپ کے لیے بنا، یہ جرنیلوں کے لیے اور ان سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا، اور آپ اپنے مرضی کے لوگ اٹھا کے اپنے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کے لیے کر سکتے ہیں. میں تو حکمران جو لفظ ہے وہ بھی بڑا سخت سا لفظ ہے، آف کورس ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ یار، لیکن ہمیں رہنما جو ہیں وہ اس طرح کے چاہیے جو ہمارے چوز کیے ہوئے، ہاں ہم نے خود چوز کیا. اب دیکھو نا، 8 فروری کو لوگوں نے ایک کو چوز کیا اور انہوں نے دوسرے لاکھ کے اوپر بٹھا دیے جرنیلوں نے. اب وہ لوگ جو کہ لوگوں نے چوز ہی نہیں کیے، لوگوں نے انہیں سلیکٹ ہی نہیں کیا، الیکٹ ہی نہیں کیا، اب وہ جا کے ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ادھر جا کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کا خون بیچ رہے ہیں، منرلز بیچ رہے ہیں، بالکل نشیوں کی طرح جو چڑھی آ رہا ہے بیچی جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرے. تو کشمیری جو ہیں ان سے لوگوں کو لینا چاہیے یہ والی چیز کہ کشمیریوں کو جو سینس آف آئیڈینٹی ہے ان کی بڑی اسٹرانگ قسم کی ہے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کشمیر جو ہے اب آئی ایس آئی نہیں چلائے گی، کشمیر اب کشمیری چلائیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ یار کشمیر کے اندر، اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کشمیر میں سمجھتا ہوں جو ہوتا ہے وہ کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ کشمیری لوگوں کو آٹونومی دیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو، کینیڈا کے اندر ایک صوبہ ہے کیبیک، ٹھیک ہے، اس کو ادھر لکھا اس کا سپیلنگ ہوتے ہیں کیوبک، اس کے سپیلنگ ہوتے ہیں، لیکن اسے بولتے ہیں کیبیک. وہ فرینچ لوگ ہیں، باقی پورا کینیڈا انگریز ہی بولتا ہے، وہ فرینچ بولتے ہیں. ان کا ہمیشہ سے آئیڈینٹی کا پرابلم رہا ہے، کینیڈین آئیڈینٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتے، وہ فرینچ آئیڈینٹی کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں رادر دین کینیڈین آئیڈینٹی. تو بہت عرصے سے ان کا جی ہم نے علیحدہ ہونا، یہ ہونا وہ. 1984 کے اندر ریفرینڈم ہوا کہ آپ نے علیحدہ ہونا ہے، اگر وہ علیحدہ ہو تو کینیڈا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. تو بالکل آپ کو کہ مس سے نہ کینیڈا بچا، لوگوں نے کہا نہیں جی ہم نے یونین کے ساتھ رہنا. اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کینیڈا نے ان کو اتنا لاڈلا رکھا ہوا ہے، اتنا لاڈلا رکھا ہوا ہے. باقی بہت سارے پروونس میں فیڈرل گورنمنٹس کے ڈاکومنٹس کے اندر فرینچ زبان ساتھ لکھی ہوتی ہے، ان کے اوپر ٹیکس کی کمیاں، ٹیکس کی چھوٹیں انہیں دی ہوئی ہیں، ان کی انشورنس کم ہوگی، ہر چیز ان کی کم ہوگی، انہیں اتنا لاڈلا رکھا ہوا ہے اور وہ مزے سے رہ رہے ہیں. وہاں پہ کوئی تشدد نہیں ہوتا، کوئی بندوق نہیں اٹھاتا، کوئی کچھ نہیں کرتا. وہ کیمپین جو آزادی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں، کینیڈین گورنمنٹ انہیں اور زیادہ لاڈلا رکھ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں. تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ یونین کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اس پروونس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور کوئی وائلنس بھی نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں کوئی گیریسن مینٹیلٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایف اے پاس تھڑے سے اٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، صرف یس سر نو سر کرتے پریڈے کرتے کرتے اوپر آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں فارن پالیسی کے ایکسپرٹ بھی ہیں یہ، مطلب آپ معاشرتی ایکسپرٹ بھی ہیں یہ، مطلب کچھ سی ای او کمپنی چلانی ہے اس کے بھی سی ایف او سی ای او جو بھی ہیں یہ بھی سب سے بیسٹ ہی ہیں، ہر فن مولا ہیں جی. یہ آپ دیکھتے نہیں بہت سارے جرنیل جب ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ کوئی 10-15-20 لاکھ کا خرچے سے بہت سارے لوگ کروا کے کیمرے کے سامنے ٹائپ بنا کے بٹھا دیتے ہیں کہ جان صاحب آپ کریں، آپ کی بہت سارے سونے کے جان صاحب، ٹھیک ہے آپ کا، اور ویڈیو ہوتے ہیں 35 ویو،
40 व्यू, ٹھیک ہے 100 ویو اس طرح کے ہوتے ہیں. جن صاحب جو سب کچھ سبز نیلی پیلی ہری ٹائی لگا کے نا عجیب سی جن صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, یہ فورن پالیسی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, نو بڈی کیئر جن صاحب کیا کہتے ہیں. وہ جنہوں نے پیسے جن صاحب سے لگوانے ہوتے ہیں وہ لگوا کے پیسے ان کے لیے, جن صاحب آپ کے لیے فل ٹائم کام ہو رہا ہے 2 نمبر قسم کے وہ فالوورز لے کے. تو یہ انہی کی اتنی اوقات ہے اور یہی چلتا رہتا. اچھا, یہ آپ نے ایک سروے کروایا تھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, آپ نے سروے کرایا تھا کہ عمران خان کو کال دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے, اس کی کیا وجہ تھی اور اس کا کیا رزلٹ آیا؟ اس کا میرے خیال میں نے دوبارہ آنیسٹلی بتاؤں چیک نہیں کیا, میرے خیال میں 90% سے اوپر لوگوں نے بولا تھا کہ دینی چاہیے کال. اس کی وجہ یہ ہے نظر بھائی, آپ بھی ہیٹ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کے اندر کتنی ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے. لوگوں کے اندر جو ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان سے نیچے باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا تو ڈرا کے بٹھا دیا یا پھر کمپرومائز کرا دیا. اور یہ دونوں لوگ ہی جو ہیں, اب عوام جب اینڈ پہ اٹھتی ہے نا سر, تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ کون لوئل ہے اور کون نہیں لوئل, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون چپ کر کے بیٹھا اور کون بول رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں کون بہادر ہے کون بزدل ہے. وہ پھر یہ لائلٹی اور ڈس لائلٹی والے کھاتے شاتے ختم ہو جاتے ہیں. ایک بندہ بہادری کے اندر بول رہا ہے اور بات کر رہا ہے نا آگے سے, تو اس کی لائلٹی تو اس کے دل چیر کے تو کسی نے نہیں دیکھا نا. تو لوگوں کے دماغوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے دماغوں میں وہ بزدل ہو گئے. اب آپ اس کو بے شک کہیں جی آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, یہ بات کرتا نہیں ہوتا, پاکستان کے اندر ہیں ایسے ہے تو ویسے ہے. بھائی جان میں پاکستان کے اندر ہوتا تو وہ یا کوئی بھی ہم میں سے ہوتا تو ہم چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ساڑھے بسو باہر ہے گیم اے جا رہے جی, ٹھیک ہے آپ گالیاں نکالیں جو بھی کہیں, میں اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا, بولوں تو مارتے ہیں, نہ بولوں تو آپ لوگ گالیاں نکالتے ہیں, یہ پکڑو اپنی جو بھی عہدے میرے پاس ہیں یہ پکڑو, میں جا رہا ہوں. یا تو میں یہ کرتا یا پھر میں بولتا. یہ درمیان والا کام مسئلہ اصل میں ہوتا ہے, آپ سیٹ بھی آکوپائی کر کے جگہ بھی آکوپائی کر کے بیٹھے رہتے ہو اور بولتے بھی نہیں ہو, مطلب بیسٹ آف بوتھ ورلڈ. اچھا, میں نے جو دیکھا وہ جس سروے کا تھا وہ 95% لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکلنے کی کال دینی چاہیے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ اگر 95% اس کا مطلب ہم یہ زیوم کر لیں کہ 95% باہر نکلنے کو تیار. دیکھیں میرے ایک تو سروے کا سیمپل بہت چھوٹا ہے نا, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ اتنا بڑا نہیں ہے, آپ کو پتا ہے ان کی مہربانی سے. کل بھی میرا ٹویٹر اکاؤنٹ لاک ہو گیا تھا بائی دا وے, کل بھی لاک ہو گیا تھا, اس پہ کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی تھی, وہ دوبارہ پھر وہ چیک کر کے دوبارہ لاک کیا, 2 گھنٹے کے اندر وہ تھوڑا بہتر ہو گیا, ورنہ مسئلے آ رہے تھے اس میں بہت زیادہ. سو میرا اس میں سیمپل بہت چھوٹا ہے. اب مجھے اس میں ایگزیکٹ آنیسٹلی یاد نہیں کتنے ووٹ پڑے, 500-700 ووٹ پڑا ہونا ہے, اس کے آس پاس ووٹ پڑے ہونا. اگر سیمپل بڑا ہو, کوئی بڑا سروے ہو, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا اس میں. جس طریقے سے ابھی الدین نے ایک کروایا سروے, اس کے میں دیکھ رہا تھا تقریباً 4000 ووٹ پڑے, تو اس میں کہا تھا کہ مشن درود کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, یا آپ نیوٹرل لیں گے. 3 آپشن تھی اس میں. تو ساتھ دیں گے والے تقریباً جو تھے وہ 95% کے آس پاس تھے, 90-95%. لیکن وہ سیمپل بڑا تھا. اس وقت جب میں نے دیکھا تھا 4000 ووٹ پڑے ہوئے تھے, اب اس سے زیادہ ہوں گے, 3 یا 4000 کے آس پاس پڑے ہوئے تھے, اب زیادہ ہوں گے آف کورس, اور بہت بھی ہوا تو 90 یا 87-85% تک آ جائے گا, لیکن اسٹل بہت زیادہ ہے. یہ بھی آپ دوسری بات نہ بھولیں کہ بہت سارے جو بڑے سرویز ہوتے ہیں ان کے اندر ایجنسی, اب دیکھیں نا بہت سارے علیمہ خان صاحبہ اور گنڈا پور کے جو سرویز ہو رہے تھے ان کے اندر وہ بوٹس کے ساتھ وہ سروس کو مینیپولیٹ کر رہے تھے. 8-10 ہزار ووٹ پڑا ہوا ہے, 50% کا وہ مارجن. تو وہ جی وہ میں بوٹس نے دیکھا تھا. جی وہ مینیپولیٹ بوٹس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے مینیپولیشن ہوتی ہے اور کیا چکر ہوتا ہے. جو چھوٹے سرویز ہیں ان میں 99-1%, 95-5% آ رہا ہے علیمہ خان کے حق میں, لیکن جو بڑے سرویز ہیں, میں تھوڑے سے بڑے سرویز ریلیٹیولی کہہ رہا ہوں, ان کے اندر وہ مینیپولیشن کر دیتے ہیں بہت زیادہ. سو لوگ سر اندر سے تانگ ہیں, رچے ہوئے. تو ازیومنگلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تانگ ہیں, لوگ تانگ ہیں, سو اس کو بھی مشن نور کی طرح اس کو بھی پذیرائی ملے گی, لوگ اس کی طرف بھی رجوع کریں گے. بالکل کرنا چاہیے لوگوں کو, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ اسے اپنا ذاتی مشن نہیں سمجھیں گے, ذاتی طور کے اوپر آپ نے لوگوں کو بتائیں گے. ہاں اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز گوئنگ بیک ٹو دا تھنگ جس کا آپ سٹارٹ میں مینشن کرنے لگے تھے کہ یہاں پہ ابھی جیسے ہی آپ نے 10 تاریخ کا کہا جمعے کا دن دیا ہے, تو 10 تاریخ کو جمعے کے دن ایک اور کارروائی بھی ڈالی گئی جسے آپ چاوی والا کھلونا کہہ رہے ہیں, ساری دنیا کہتی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ, مجھے تو خیر جو لگتا ہے تو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئیکشن ہے مشن درود کا؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. انہوں نے مشن نور کو سٹارٹ میں بڑا لائٹ لیا, پہلے 5-7 دن تو انہوں نے لائٹ لیا, اس کو اتنا زیادہ نہیں کیا. پھر 5-7 دنوں کے بعد انہیں سمجھ آئی یہ چیز بڑھ رہی, تو ٹرولز چھوڑے اور بہت سارے کامنٹس کرنا سٹارٹ کر دیے کہ یہ فلانا ہے فلانا فلانا فلانا. اس سے ان کی نئی بات بنی, انہیں نہیں سمجھ آئی, وہ اوپر سے اوپر جاتا رہا, اور بہت زیادہ میسو اس کو سپورٹ جب ملنی سٹارٹ ہو گئی, تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی وہ 4 سورما جو 4 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار,
وہ ان کو بیچ میں بھیجا اور بیچ میں انٹر کر کے اور پھر مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی. وہ بیچارے ابھی تک ان کی ہڈی پسلیاں جان دکھ رہا ہوگا ان کا جو ان کے ساتھ عوام نے کی ہے. تو اس دفعہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں, کیونکہ یہ والا لوپ ہول تو بند ہو گیا. ایک کام آپ 3 دفعہ تو یا 2 دفعہ تو نہیں کر سکتے نا بیک ٹو بیک. تو انہوں نے پھر نیا طریقہ آزمایا. انہوں نے کہا جی بیسیکلی اصل میں نظر بھائی گیم ہے اس دن جو میڈیا ہوگا نا وہ کس طرف ہوگا. سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا تو نو بڈی کیئرس. مین اسٹریم میڈیا میں کیا ہو رہا ہے وہ تو ڈسکورس بھی نہیں پروڈیوس کرتا, وہ خود سوشل میڈیا کے پیچھے چلتا ہے مین اسٹریم میڈیا. یا پھر اکیلا اپنی بالکل ہمیں دیوانے کی طرح سائڈ پہ دیوار کی طرف منہ کر کے لگا رہتا ہے, اس کی نہ کوئی بات سنتا ہے نہ کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے. مین اس دن مشن درود جس دن ہے جمعے کے بعد سے لے کر رات تک سوشل میڈیا کے اوپر کیا چیز ہوگی. اب آپ دیکھ لینا ان کے اوپر شیلنگ کروائیں گے, اس طرح کی حرکتیں کروائیں گے کہ ویڈیوز نکلیں جو کہ مشن نور کے اوپر چھا جائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مشن درود اس کے ویڈیوز نہ آئیں اور اس کے ویڈیوز آئیں. یہ مین گیم ہے کہ نیریٹو جو ہے اس دن ہو, ورنہ اینڈ پہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے اس کھلونے نے. یہ جائے گا ادھر جا کے وہی ان کا گنڈا پورا یہ بیسیکلی آپ سمجھ لو. ویسے نا میں اپنی رائے ناظرین میں اپنی رائے جو دوں, جو میں نے جو فیل کیا نا میں علیز کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. میں نے جو فیل کیا, میری یہ فیلنگ ہے کہ دس از سم تھنگ اباؤٹ کراؤڈ مینجمنٹ. وٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو از کراؤڈ مینجمنٹ. یہ چابی کا کھلونا یہ چھوڑ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر لوگ نکل آتے ہیں اور وہ کراؤڈ لیس ہو, وہ جو لیڈر لیس کراؤڈ ہوگا اس کو مینج کرنے کے لیے. یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنی جو ویلاگ میں ذکر کیا. اس کا میں کاؤنٹر دیتا ہوں نظر بھائی, وہ صرف ایک جگہ کے اوپر ہے, یہ پورے پاکستان میں کراؤڈ مینجمنٹ نہیں ہے, سوشل میڈیا مینجمنٹ. وہ صرف ایک جگہ کے اوپر ہے اسلام آباد میں, یہ پورے پاکستان. لیکن میں سننے میں جو مجھے چیز آ رہی ہے وہ کچھ اور جگہوں پہ بھی میں نے سنا ہے کہ ایک اور مذہبی جماعت بھی لانچ کر دی جائے گی, وہ غالباً جماعت اسلامی ہوگی. وہ جماعت اسلامی کے اندر جو ہے نا, یہ اگر نہ ہوتا نا کہ یہ فوجیوں کے نیچے سے نکل آتے تو یہ اچھی جماعت تھی. یہ بس ان کے نیچے سے ان کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی. سبھی کچھ ہے, ہمت نہیں ہے بس بیچاروں کے اندر. وہ دیکھیں نا سینیٹر مشتاق جس کے اندر ہمت تھی, اس نے اکیلے پورا پاکستان ہلا کے رکھ دیا. یہ جو ہیں یہ اتنے عرصے میں بس چھوڑے. جماعت کا کیا کہے, جماعت کی ہے. مجھے جماعت اچھی لگتی ہے بائی دا وے, میں آپ کو بتاؤں سچی بات بتاؤں, کیونکہ میں نے مولانا مودودی کا جو بھی پڑھا ہے مجھے اچھا لگا, وہ بندے کے نظریات اچھے لگے ہیں. لیکن یہ جماعت پتہ نہیں کہاں تھی, کدھر آ گئی. ہمیشہ سے شاید ایسے رہے, ہمیں تو نہیں پتا اس وقت کیا چل رہا تھا. لیکن یہ فوجیوں جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ ان کی بی ٹیم ہے بیسیکلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اسلام آباد میں ہے, تو باقی کا ایریا اگر کور ہو جائے آپ کی اسیسمنٹ میں, اگر باقی سارا ایریا کور ہو جائے تو اس میں سے کچھ اچھی نیوز نکلے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھیل جائے گا؟ دیکھیے مجھے, میرا کام ہے مطلب مالی دا کام پانی لانا. ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ آگے اللہ اس میں کتنی برکت ڈالتا ہے, یہ اللہ کی مرضی. لوگ اس کے اندر کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لوگوں کی مرضی. اگر باہر جو ہے وہ جماعتیں یہ آتی ہیں اور یہ والے کام کرتی ہیں تو بھائی بسم اللہ کرو, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایز لانگ ایز پاکستان کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ لوگ آتے ہیں باہر, اونچا اونچا درود شریف پڑھتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ہی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ جو آپ کہہ لو کہ جو ہمیں متحد رکھتی, جس کے سائے کے نیچے ہمارے آپس میں آپ سے بہت اختلافات ہوں گے, تو اگر یہ لوگ آتے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات تو نہیں ہے میرے خیال میں اتنی زیادہ. بسم اللہ آج چاہیے. اور کیا ہوپس ہیں آپ کی اس نئے مشن کے ساتھ, کیا ہوپس ہیں؟ What do the targets you think you want to achieve? کیا آپ کے خیال میں کون سے ایسے ٹارگیٹس ہیں جو ہم اچیو کریں گے مشن درود نور کے بعد, مشن درود سے, اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی مشن اور آگے چلے گا. It looks like social media is taking over the so-called قیادت لیڈران. جو بیر منیمم آپ کہہ لو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر امید کی شمع جاری رہنی چاہیے, اور یہ ملک قبرستان نہیں بننا چاہیے. اور پاکستانیوں کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مردہ قوم ہے, ان کے اندر جان ہونی چاہیے اور ان کے اتھل پتھل جو ہے وہ لگی رہنی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کوئی مصر کی طرح یا اردن کی طرح یا باقی جو عرب ممالک ہیں ان کی طرح اگر بالکل ہی سیاسی طور پہ اپائج ہو جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں, اور وہ ان کو بیچ کے نوچ کے کھائیں گے اور یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. مین ہے بیر منیمم کہ لوگوں کے اندر شعور وہ والا بیدار ہو, اس لحاظ سے کہ لوگ اٹھ کے کچھ کرنے کے قابل ہوں, کہ لوگوں کو لگے کہ یار ایک بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور نہیں, ایک بندہ واقعی بہت کچھ کر سکتا ہے. عمران خان نے کیا, اس کے بعد پھر اتنا کچھ کر رہی ہے, پھر اب آپ کے سامنے عاصم منیر اتنا گند کیا کہ پھر اگر گند کرنے پہ آیا تو پھر کتنا گند کر دیا. ایک ہی بندے نے کیا نا, اور ایک بندے نے قوم جگانے پہ آیا تو ایک ہی بندہ تھا,
اور ایک ہی بندے نے مشن نور سٹارٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی 7 سٹارٹ ہو گئے, سارے بندے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالنے والا ہے. لیکن یہ جو مشن درود ہے اس کا اب تک کی کیا پوزیشن ہے؟ سر ابھی تک رسپانس جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ بلڈ ہونا سٹارٹ ہوا. آپ کو پتہ ہے انیشلی تو یہ رات کے ٹائم تھا 9 بجے, تو ہم نے ٹائم اس کا تبدیل کیا. جب ٹائم تبدیل کیا تو اس کے بعد سے ابھی میرے خیال میں 2 دن ہوا, اور رسپانس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہتر رسپانس آ رہا ہے اس کا. میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا ہوں, ٹک ٹاک کے اوپر دیکھ رہا ہوں, ٹویٹر کے اوپر بھی آہستہ آہستہ پکڑ رہا ہے, کیونکہ ٹویٹر تھوڑا سا انفلوئنشل سا مطلب ایلیٹ کا پلیٹ فارم ہے, اس کے اندر چیز تھوڑی سی دیر لیتی ہے اوپر جاتے جاتے. تو ابھی 2-3 دنوں کے بعد اس کی سمجھ 2 سے 3 دنوں کے اندر اس کا مومنٹم جو ہے وہ کمپلیٹلی بلڈ ہو کے اپ ٹو پار جائے گا, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ انہوں نے بہت سارے ہمارے اکاؤنٹس کے اوپر وہ کوئی پتہ نہیں یہ کچھ کرتے ہیں ریچ وغیرہ کم کرنے کے لیے, ٹویٹر کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی, ٹک ٹاک. اب آپ اندازہ لگائیں میرا 1.25 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے اور اس کی ریچ ہے 500, 600, 300 اس طرح کی اس کے ویوز آ رہے ہیں. تو ہمیں پھر بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, بہت سارے کی ورڈز جو ہے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے, بیچ میں سے ہٹانا پڑتا ہے الگوریدمس کے سائڈ سے دیکھ کے. وہ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کس طریقے سے بلڈ ہوگا. جب عام عوام اس میں شامل ہوگی تو پھر کوئی الگوریدم نہیں روک سکتا اسے. اچھا, عوام کی شمولیت کے لیے ہمارے سامنے ابھی بالکل ہمارا بلکہ ملک کا حصہ کہہ لیں آزاد کشمیر, وہاں سے لوگوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا عوام نے, وہاں سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا. پتہ لگے گا ابھی آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں مشن درود سے, اور اس کے بعد آنے والے بہت سارے جو چیزیں ہوں گی اس سے پتہ لگ جائے گا کہ سبق حاصل کیا یا نہیں کیا, بجائے اس کے کہ ہم ادھر بیٹھ کے کہیں کیا ہے یا نہیں کیا. آنے والے دنوں میں سمجھ آ جائے گی. انہوں نے ہمیں بیسیکلی بلو پرنٹ دے دیا کہ بھائی جان ایسے آپ اپنے مطالبات منواتے ہیں, عوام ایسے مطالبات منواتی ہوتی. 50 لاکھ تھے وہ, 50 لاکھ, ادھر 25 کروڑ ٹوٹے کھا رہے ہیں. لیکن ان کے لیڈر جو تھے وہ عام لوگ تھے, وہ ادھر ہی موجود تھے. ہمارے جو ہیں یہ گنڈا پور ٹائپ بھاگ جاتے ہیں سر, پہاڑی چڑھ جاتے ہیں. پہاڑی چڑھ جاتے ہیں. میں ویسے نا ناظرین میں بڑا ہوپ فل ہوں. میں پتہ نہیں کیوں کچھ عرصہ ہو گیا ہے, میں جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں اور جو میں ارد گرد اپنے دیکھ رہا ہوں, وہ ان نوجوانوں کو جو میں دیکھ کے, ویسے تو میں ابھی 9 نہیں 10 جوان ہوں, لیکن یہ کہ بڑا ایڈا بڈا بھی نہیں, لیکن آئی فیل لائک کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان, ہم لوگ جو ہیں وہ ہم ماضی ہیں, یہ مستقبل ہیں, اور دس از اے ویری بریلینٹ فیوچر. یہ موومنٹ جو ہے نا موومنٹ جاری ہے. احمد علی تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, جہاں جہاں آپ کھڑے ہوں گے ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے, جہاں جہاں بولنا پڑے گا ہم بھی وہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. میں اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ نظر بھائی, اللہ حافظ.